السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ 24ویں سپارے کی آج سورۃ المومن سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب لوگ پہلے پارے سے سٹارٹ کر کے آج 24ویں پارے پر پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ المومن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کے لیے مشکل رکاوٹوں کے باوجود آپ لوگ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، آپ سمجھیں اللہ کا آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ ہے۔ اچھا، ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت کیا چیز ہے؟ جو مانگنے سے آتی ہے، خود بخود نہیں آتی، ہدایت مانگنے سے آتی۔ جس دن ہم نے کلاس سٹارٹ کی تھی کتنے لوگ تھے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا، نام لکھوائے تھے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، لیکن الحمدللہ جن کی قسمت میں تھا پڑھنا انہوں نے تھا۔ ہر کوئی اس کلاس میں نہ تو آتا ہے اور نہ کوئی سیکھتا ہے، اور نہ ہی اینڈ تک کوئی پہنچتا ہے، کیونکہ ہدایت ہر بندے کو نہیں ملتی۔ جنہوں نے کوشش کر لی وہ لگے رہے۔ اور ہدایت کے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رہنمائی کرنا، دوسرا ہوتا ہے راستہ دکھانا، تیسرا ہوتا ہے کہ راستے پر چلا کر، راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو آپ وہ لوگ ہیں جو شروع سے لے کر اب تک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو منزل مقصود کو پہنچنے والے ہیں، انشاءاللہ منزل مقصود کو پہنچنے والے ہیں۔ سورۃ المومن مکیہ، سورہ مومن مکی ہے۔ اس سورہ مومن کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ الطول بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الغافر بھی اور سورۃ الطول بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات ہے، معنی مطلب اللہ جانتا ہے۔ تنزیل الکتابی، تنزیل اتارنا اس کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے، عزیز جو بہت غالب، علیم جو خوب جاننے والا ہے۔ اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور باعلم ہے۔ سبحان اللہ، جو غالب ہے، یعنی اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اللہ اتنا غالب ہے، اتنا غلبے والا ہے، اتنی قوت، اتنی پاور والا ہے کہ اس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ علیم ہے، علیم کا مطلب جاننے والا ہے، علیم ہے، کتنا جاننے والا ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں ہے، کوئی ذرہ تک زمین میں، آسمان میں، کہیں بھی کوئی ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنی موٹی موٹی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں او ہو نظر ہی نہیں آئی تھی، کہتے ہو کہ نہیں؟ ماما کوئی چیز لینے بھیج دیتی ہے اور بچہ واپس آتا ہے، حالانکہ سیدھی سامنے پڑی ہوتی ہے، تو بچے کو نظر ہی نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ تو سامنے پڑی، وہ کہتے ہیں او ہو مجھے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ ہم راستے میں اینٹ، جھاڑو، ایسی چیزیں 100 چیزیں راستے میں پڑی ہوتی ہیں، ہم اٹھاتے نہیں۔ کوئی کہتا ہے، گھر والے بڑے کہہ دیتے کہ یہ اٹھایا کیوں نہیں؟ نظر نہیں آئی تھی۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جسے ذرہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے خشخاش کا دانہ، اس سے بھی باریک، ٹھیک ہے، ذرہ برابر بھی کوئی چیز، ذرہ بھی اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بھی کثیف باریک پردوں کے اندر وہ چیز چھپی ہو۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں علیم۔
غافر الذنب، غافر میں نے بتایا تھا سورت کا نام سورت الغافر بھی ہے، غافر کا مطلب ہے بخشنے والا، غافر الذنب بخشنے والا گناہ، وقابل التوب اور قبول کرنے والا توبہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا، ذی الطول بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں مگر وہی، الہی اسی کی طرف مسیر لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا وہ اللہ وہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا، مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے، یا اپنے دوستوں کے لیے اللہ غافر ہے، اور کافر و مشرک اگر توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو پھر کیا ہے، سخت سزا دل دینے والا، یعنی شدید العقاب جو پچھلی آیت میں پڑھا ہم نے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں وہ جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، ان کو اٹھائیے یہ دیکھیں وجہ طاری ہوا، الا الذین مگر وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا ہے، فلا یغررک تو نہ وہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، تقلبہم ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد شہروں میں، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پھر ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اچھا پہلی بات کہی کہ اللہ کی آیات میں وہ جگڑتے ہیں جو کافر ہوں، ایسا ہی ہے، مطلب کہ جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو طغیان کا راستہ، سرکشی کا راستہ، نافرمانی کا راستہ جو اختیار کر لیں، تو یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں جگڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مقصد ان کا حق کی تکذیب کرنا ہوتا ہے، مقصد ان کا حق کو جھوٹا کہنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، مطلب یہ کافر مشرک جو تجارت کرتے ہیں اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے ہیں اور کثیر منافع کماتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے ہی جلد ہی مواخذہ الہی میں آ جائیں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، یہ مہلت ضرور دیے جا رہے ہیں لیکن انہیں یہ مہلت کبھی ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ مطلب کافروں کے پاس، بے دینوں کے پاس اگر بہت زیادہ دنیا کا مال ہو، شہروں میں کاروبار کے لیے آنا جانا، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا سبق ہے آپ کے لیے اس میں؟ اگر کوئی بے نماز ہے، بے دین ہے، نافرمان ہے اللہ کا، اگر اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، بہت کاروبار اس کا چلایا ہے، ٹھیک ہے، مالی لحاظ سے اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دیتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے اس کے مال کو دیکھ کے کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، کہ کہیں شاید یہی اللہ کو پسند ہے اس لیے اللہ نے اس کو مال دیا ہوا ہے، اس سے دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، اور لوگ ایمان اپنا بیچ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو پھر بھی اللہ نے اس کا دیا ہوا، اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہے تو دیا نا۔ پہلے بھی ہم نے کئی بار پڑھا کہ یہ مال، یہ اولاد، یہ رزق، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ جائیدادیں، یہ بینک، یہ بیلنس، یہ سب کچھ یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب اور گروہوں نے، من بعدہم ان کے بعد، وہمت اور ارادہ کیا، کل امت برسولہم ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق، لیاخذوہ تاکہ وہ سب گرفتار کر لیں اسے، وجادلوا اور انہوں نے جھگڑا کیا، بالباطل جھوٹی باتوں کے ساتھ، لیدحضوا تاکہ وہ سب زائل کر دیں، بیہ الحق اس کے ذریعے سے حق کو، فاخذتہم تو میں نے پکڑ لیا انہیں، فکیف کان عقاب پھر کیسی تھی میری سزا، اس پر پھر کیسی تھی میری سزا۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینا کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دے، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، جرم کرتے ہوئے میں نے انہیں
پکڑ لیا سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی ان سے جا کے پوچھو۔ اچھا، ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا، کیوں؟ تاکہ اسے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا سزا دے دیں، اور پھر باطل کے ذریعے کج بحثیاں کی، کج رویاں کی، باطل کے ذریعے انہوں نے یعنی حق کو دبانے کی، حق کو ختم کرنے کی کوششیں کی اپنے جھوٹے دلائل کے ساتھ، تاکہ وہ حق کو بگاڑ دیں۔ اپنے رسولوں سے انہوں نے جھگڑا کیا جس سے مقصد کیا تھا؟ حق بات میں کیڑے نکالنا اور اسے حق کو کمزور کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، یعنی میں نے ان باطل کے حامیوں کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پھر دیکھ لو ان کے حق میں میرا عذاب کس طرح آیا اور کیسے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا۔ حرف غلط کیسے مٹتا ہے بتائیں ذرا، حرف غلط کیسے مٹتا ہے؟ آپ لکھتے لکھتے پلے نرسری پریپ 1 2 کے بچے کچی پینسل سے لکھتے، لیڈ پینسل سے لکھتے لکھتے غلطی کرتے تو جیسے ریزر کے ساتھ کتنا ٹائم لگتا ہے مٹنے میں ہیں؟ انک کے ساتھ، انک پین کے ساتھ لکھتے ہیں تو ریموور کے ساتھ آپ ریموو کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حرف غلط کی طرح ان کو میں نے مٹا کے رکھ دیا۔ جتنی جلدی میں حرف غلط مٹتا ہے ایسے ہی ان کو بھی مٹا کے رکھ دیا، ایسے اٹھا کے تو ایسے مارا، اور کوئی گھنٹے نہیں لگے، کوئی منٹ نہیں لگے، سیکنڈز میں کر کے دکھا دیا۔ زلزلہ آتا ہے تو کتنا، یہ سیکنڈز کا ہی ہوتا ہے نا، تو پورے کے پورے گھر، ہر چیز تہس نہس ہوتی جاتی، بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، شہروں کے شہر اجڑ جاتے ہیں، اور سیکنڈز میں۔ اور بعد میں میڈیا پہ آپ کیا سنتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں کہ 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، سیکنڈز جو ہے نا، منٹ بہت لمبی بات ہے، سیکنڈز میں۔ اللہ اکبر۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح ثابت ہو گئی بات آپ کے رب کی، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، أَنَّهُمْ، کہ بلا شبہ وہ اصحاب النار، آگ والے ہیں۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، وہ فرشتے جو اٹھائے رکھتے ہیں عرش کو، وَمَنْ حَوْلَهُ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، يُسَبِّحُونَ، وہ سب پاکی بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بخشش طلب کرتے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ پتہ چلا کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ربنا وسعت، اے ہمارے رب تو نے گھیر رکھا ہے کل شیء، ہر چیز کو، رحمتاً، اپنی رحمت، وعلماً، اور علم سے، فاغفر للذین، تو بخش دے ان لوگوں کو، تابوا، جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے پیروی کی تیرے راستے کی، وقہم، تو انہیں بچا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ اس آیت کریمہ میں ملائکہ مقربین کے ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے، جو عرش کے ارد گرد ہیں، ان کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اس بات اور اس کے سامنے عاجزی، تذلل، ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ تو پاک ہے، تو تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ کی تعریفیں، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور پھر کیا؟ اس کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حاملین عرش کو اٹھانے والے ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان والی میں بھی بن سکتی ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں، اہل ایمان کے لیے یہ حاملین عرش دعا کرتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ ٹھیک ہے، واللہ عالم۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب اور تو داخل کر انہیں، جنات، باغات میں، عدن التی، ہمیشہ والی، جن کا وعدتہم، تو نے وعدہ کیا ہے ان سے۔
ومن صلح، اور جس نے یا جو نیک کام کرے، نیک ہو، صلح نیک ہو، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں سے، و ازواجہم اور ان کی بیویوں، و ذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ربنا وادخلہم، اور اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا۔ یہ کون کہتا ہے؟ رحمت کے فرشتے، عرش کے نیچے جو فرشتے حاملین عرش، عرش کے اٹھائے ہوئے وہ کہتے ہیں اے اللہ تو ایمان والوں کو ہمیشگی والی جنتوں میں۔ اب کتنے وہ بابرکت اور کتنے کمال کے لوگ ہیں، کتنے قسمت والے، کتنے نصیب والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے حاملین عرش دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنتوں میں لے جا۔ کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون سی مخلوق ہیں؟ مومن بندے۔ مومن بندے کہاں پہلے دنیا میں رہے؟ دنیا میں رہے نا۔ مومن میں بھی بن سکتی ہوں، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومنوں کی نشانیاں 18ویں سپارے کی شروع والی جو آیات ہے، قد افلح المؤمنون، وہ پڑھنی ہے سب نے، آج دہرانی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو ویسے لے کر جانے کی۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو ہمیشہ والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ آپ سے وعدہ ہوا ہے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے کتنے وعدے پڑھے اللہ کے؟ پڑھے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی ان کو جو عمل کرے، ایمان والوں کے باپ دادا بیویاں اور ان کے بچوں میں سے بھی جو ان میں سے جو نیک عمل کریں ان کو بھی وہاں لے جا، جنت عدن میں۔ سبحان اللہ، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی ان سب کو جنت میں جمع کر دے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس شادی پر کوئی اکیلی بندی، اکیلا کوئی بندہ گیا ہو، اس کو کوئی جان پہچان نہ ہو، تو ادھر منہ مار، ادھر 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 دیکھتا ہے، پہلے تو وہ جاتا ہوئی گھبراتا ہے انسان، کہتا میرا کوئی ہے ہی نہیں، میں کیا لینے جانا ہے؟ اچھا ایویں بس اس نے مجھے دعوت دے دیا، میرا کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کے ساتھ بیٹھوں گا، میں کیا کروں گا؟ اور اگر پتہ چل جائے میری وہاں بہن آ رہی ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، پتہ ہو کہ میرا دوست آ رہا ہے، میرا بڑا قریبی آ رہا ہے، تو پھر بلکہ پھر تیاری شوق سے ہوتی ہے کہ چلو میری بہن کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی، میرے بھائی کے ساتھ، میری دوست کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی، چلیں گپ شپ ہوگی، وہاں بیٹھیں گے، ٹائم اچھا گزر جائے گا، کوئی دکھ کوئی سکھ کوئی چگلی کوئی بات کرنے کو مل جائے گی۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اچھا، دل کی بات کر لیں گے، کوئی گھر سے تھکے اکے ہوں گے تو وہ بھی جا کے وہاں کر لیں گے۔ تو انسان شوق سے تیار ہوتا ہے، شوق سے تیار ہوتا ہے، اور دن گن گن کے نکالتے ہیں کہ اچھا فلاں جگہ پہ جانا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جنت میں اکیلے اکیلے تو ظاہری بات ہے پریشانی تو ہوگی، پھر اگر اکیلے ہوں گے، ماں نہیں نظر آئے گی، باپ نہیں، بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کچھ بھی نہیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو ان کے باپوں سے، ان کو ان کی بیویوں سے، ان کو ان کے بچوں سے بھی ملا دے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی بچوں اور ماں باپ ان رشتوں کو دیکھ کر ہی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ انہی رشتوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی۔ شادی سے پہلے بہنیں آپس میں لڑتی ہیں، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، توں تام لالا لالا گھروں میں ہوتا ہے، کٹ کٹا مارنا، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ ماشاء اللہ سارے ہی، اللہ والی کوئی بھی نہیں، حاجی نے سارے نہیں ہیں، مان رہے ہو کہ ہم سارے نہیں ہیں حاجی، لڑتے ہیں، لڑتے ہیں جب شادیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر شادی ہوتی جاتی ہے، اگلے امی جی اقصیٰ سے بات کرا دو، امی جی فلانے سے بات کرا دو، امی وہ کیا کر رہی ہیں، پھر ترستی ہیں، پھر لمبی لمبی باتیں، پھر دل کی سکھ کی، پھر کہتی ہیں اچھا دن میں 3 بار بھی بات ہوگی تو کہیں گی میں آپ سے اداس ہو گئی، میرا بڑا دل کردا سی میں تیرے نال گل کروں، میں گھنٹہ ہو گیا جلدی جلدی کام نپٹا رہی تھی، فارغ ہو کے تیرے سے بات کروں گی، تو پہلے تو لالا لالا کرتی، اور اس وقت مائیں یہ کہتی بھی ہیں کہ لڑنا نہیں ہے بیٹا، پھر بعد میں آپ لوگ پچھتاتے ہیں، پھر بعد میں دل بات کرنے کو کرتا ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا، موقع نہیں ہوتا، ماں سمجھاتی ہے تو کان پہ جوں تک نہیں رینگتی،
کہتی ہیں اماں میں خواب سنا نہیں رہتی. کرتے ہو نا, قدر تو ہو گئی ہے نا بہنوں کی شادیوں کا. تو بہرحال ابھی بھی بندے بن جاؤ, ابھی بھی بندے بن جاؤ, ابھی بھی انسان بن جاؤ, ابھی بھی ایک دوسرے کے حال پہ رحم کھا لو. بعد میں پھر بندہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو ترستا ہے, شکلیں دیکھ کے کو ترستے ہیں, بات سننے کو, آواز سننے کو ترستے ہیں, اور رستہ تکتے ہیں. دن گن گن کے پتہ ہے کہ بہن نے یا میں نے خود امی کے گھر جانا ہے, یا بہن نے میرے گھر آنا ہے, یا میں نے ادھر جانا ہے, تو 10 دن کے بعد یا مہینے کے بعد تو وہ دن گن گن کے نکالتے ہیں. تو پہلے کیوں نہیں قدر ہوتی؟ اصل میں انسان ہے ہی نہ قدرہ, رشتوں کی قدر نہیں ہے انسان کو. تو پتہ چلتا ہے کہ انہی رشتوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. تو فرشتوں کو تو پتہ کتنے پھر وہ جو اللہ کے مقرب فرشتے آپ کے لیے کتنی خوبصورت دعا مانگتے ہیں, جو آپ نے شاید نہیں مانگی ہوگی کہ یا اللہ جنت میں مجھے بھی لے جا, میری امی کو بھی لے جانا, میرے ابو کو بھی لے جانا, میری بہنوں کو بھی لے جانا, میرے بھائیوں. مانگتے ہیں دعا؟ نہیں مانگتے ایمانداری کے ساتھ. نہیں, جب دعا مانگتے کہ اللہ مینو جنت چلا جائے, اللہ مجھے جنت میں لے جانا, اللہ مجھے جنت میں. جیسے قیامت والے دن جو ہے نا محشر کے میدان میں جب حساب کتاب کا وقت آ جائے گا تو سارے نبی ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی, اور صرف ایک ہی نبی ہوگا جو کہے گا ربی امتی ربی امتی, اللہ میری امت. تو حاملین فرشتوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ انہی کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہونی ہیں. محلے والوں سے بھی ہوں گی ہیں. تو آج ہم بلا کہ ہماری آنکھیں بہن بھائیوں سے نہیں ٹھنڈی ہوتی, ہماری آنکھیں ٹھنڈی کس سے ہوتی ہے؟ شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے دوستوں سے, عزیز و اقارب, دوسروں سے آنکھیں ٹھنڈی, اور گھر میں آ کے تو ایسی آنکھیں بدل لیتے ہیں جیسے میں اٹ کھڑکے کا ویر ہر وقت بہن بھائیوں میں چلتا رہتا. یہ شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی کہ گھر میں سکون آئے ہی نہ, گھر میں امن, گھر میں محبت والی پیار والی تو آئی نہ بات, نہ ماں باپ کو سکون ملے, نہ یہ آپس میں کریں, اور نہ یہ ماں باپ سے وہ کریں, نہ ان کے گھر میں سکون آئے, اور ہر وقت گھر میدان جنگ بنا رہے. اور گھر میدان جنگ ہے کہ نہیں ایمانداری سے بتائیں؟ 3 4 6 لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں, اور لڑائی ہر وقت ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے. لیکن فرشتے اتنے آپ سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو جنت میں ان کے لیے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آیت میں یہ کہہ دیا کہ ربنا ادخلہم, وہ کہتے ہیں اللہ ان کو داخل کر ایسی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے باؤ اجداد اور ازواج اور اولاد سب میں سے بھی جو نیک کام کرے اس کو بھی جنتوں میں داخل کر, تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کریں. انک انت العزیز الحکیم. اور آگے کہتے ہیں وقہم السیئات, اور تو بچا لے انہیں برائیوں سے. پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان گناہوں سے برائیوں سے بچ سکتا ہے. ومن تق السیئات, اور جسے تو بچا لے برائیوں سے, یومئذ اس دن, فقد رحمت یقیناً تو نے مہربانی اس پر کر دی. وذالک, اور وہ هو الفوز العظیم, بہت بڑی کامیابی ہے. اور وقہم السیئات, اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ. اور انہیں سیئات سے مراد یہاں عقوبات ہیں یا جزا ہے, یعنی انہیں آخرت کی سزاؤں سے یا برائیوں کی جزا سے بچانا. حق تو یہ ہے کہ اس دن جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحم کر دی, اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے, آخرت کے عذاب سے بچ جانا, جنت میں داخل ہو جانا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے اس جیسی کوئی کامیابی نہیں, اور اس کے برابر کوئی نجات نہیں. ان آیات میں اہل ایمان کے لیے 2 عظیم خوشخبریاں دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. دعا کیجئے جعلنا اللہ من الذین یلحقهم اللہ بآبائہم الصالحین.
آمین۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔